ارسلان کی اگلی آنے والی ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہم سلجوقی محل کا منظر دیکھتے ہیں، جہاں پر سلیمان اور اس کے سپاہی سلطان طغرل کے سامنے پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد سلطان طغرل اپنے سپاہیوں اور خواجہ سے کہہ رہا تھا کہ رومن تیوجن نامی شخص جو کہ اپنے مقصد کے لیے انال صاحب کے پیچھے ہے اور وہ مرکزی مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے گورنر کو بتا سکے کہ وہ اس عہدے کے لیے اہل ہے، اور وہ اپنے عہدے کو بچانے کے لیے اور اپنی سیاست کو قائم رکھنے کے لیے یہ اقدامات کر رہا ہے تاکہ وہ مرکزی مقام حاصل کر کے اپنے سردار کی نظروں میں بہتر بن سکے اور اس کے لیے اچھا شخص ثابت ہو۔ اور اسی لیے سلطان طغرل مزید کہہ رہا تھا کہ رومن تیوجن نامی شخص اپنے اس مقصد کے لیے جنرل دوکاس کو بھی قربان کر سکتا ہے، جو کہ روم کے لیے ایک اہم سپاہی ہے، اور وہ اس کی بھی قدر نہیں کرے گا، اور اپنے عہدے کو بچانے کے لیے اور اپنی اچھی ریاست کے لیے وہ یہ قدم اٹھائے گا، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان طغرل کہہ رہا تھا کہ انال صاحب بھی اس کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ رومن تیوجن اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا، جو کہ وہ اس مقصد کے لیے اس کے پیچھے ہے، کیونکہ وہ اپنی ریاست کو اور اپنے عہدے کو قائم رکھنے کے لیے یہ اقدامات ضرور اٹھائے گا اور انال صاحب پر حملہ ضرور کرے گا۔ تو اس کے بعد خواجہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ رومن تیوجن اس کے لیے بھی یہ سب کچھ کر جائے گا، لیکن انال صاحب بھی بہادر ہیں اور وہ اس کے لیے کبھی ہار نہیں مانیں گے، اور وہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے جب تک ان کی تلوار اور ان کی ریاست اور اسلام کا جذبہ ان کے اندر موجود ہے، یہ کافر ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان کے ساتھ آنے والا سپاہی اربزگان سلطان طغرل کو کہہ رہا تھا کہ میرے سلطان، جب کہ انال صاحب نے الپرسلان سے مرکزی مقام کو اپنے انڈر کیا اور ان سے وہ چھین لیا، لیکن اس کے باوجود بھی الپرسلان انال صاحب سے کوئی کشیدگی نہیں رکھتے، اور ان کے خلاف انہوں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جن سے ان کو شرمندگی حاصل ہو اور ان کو ان کا سامنا کرنا پڑے۔ اور اس کے بعد الپرسلان نے، جب کہ انہیں معلوم ہوا کہ گورنر اکمانوس کے حکم پر رومن تیوجن مرکزی مقام پر محاصرہ کر رہا ہے، تو وہ الپرسلان اس نے ہر وہ ممکن کوشش کی جو وہ کر سکتا تھا، اور اس نے وہ اقدامات کیے جو کہ انال صاحب کی بہتری کے لیے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ الپرسلان کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لیں گے۔ اور اس کے بعد ہمیں دوسری طرف مرکبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر جنرل دوکاس کو قید میں رکھا گیا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اغچا خاتون جنرل دوکاس کے لیے کھانا لے کر آتی ہے۔ وہ اس زندان والے خیمے میں آ جاتی ہے جہاں پر جنرل دوکاس کو قیدی بنا کر رکھا گیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کراجہ خاتون بھی اغچا خاتون کا پیچھا کرتے کرتے وہاں پر آ جاتی ہے۔ تو اس کے بعد اغچا خاتون جنرل دوکاس سے کہہ رہی تھی، یہ لیجئے، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آئی ہوں، آپ اسے کھا لیجئے۔ تو یہ دیکھ کر کراجہ خاتون بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور اغچا خاتون سے کہہ رہی تھی کہ تم کون ہوتی ہے ایک قیدی کے لیے کھانا لے کر آنے والی؟ تم کس کے حکم پر یہاں آئی ہو اور تم کیا کرنے والی ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ تم ان کے ساتھ ملی ہوئی ہو
اور تم نے جو کچھ کیا ان کی مدد کرنے کے لیے کیا، اور اب بھی تم ان کا ساتھ دے رہی ہو، مجھے تم پر شک ہے۔ تو اس کے بعد اقچا خاتون کہہ رہی تھی کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں کیا کر رہی ہوں، تمہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ تم کیا کر رہی ہو، اور تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں یہاں پر چاوری صاحب کے حکم پر جنرل دکاس کے لیے کھانا لے کر آئی ہوں، اس لیے مجھے نہ روکو اور اپنے کام میں جاؤ۔ تو اس کے بعد راجہ خاتون کہہ رہی تھی کہ میں جانتی ہوں کہ تم یہاں پر کس کے حکم سے آئی ہو، اور اس کا نام گورنر کمانوس ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اقچا خاتون کہہ رہی تھی کہ تم میری بات مانو، کیونکہ یہاں پر مجھے چاوری صاحب نے بھیجا ہے، میں ان کے حکم سے ہی آئی ہوں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک راجہ خاتون اقچا خاتون کے ہاتھ سے وہ پلیٹ گرا دیتی ہے جس میں موجود کھانا ہوتا ہے، اور وہ کھانا گر جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اقچا خاتون بھی وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف راجہ خاتون بھی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم مزید دیکھتے ہیں کہ کچھ دیر بعد اقچا خاتون وہاں پر دوبارہ آتی ہے، اور جنرل دکاس کو وہاں پر دیکھ کر جنرل دکاس اقچا خاتون کو وہاں پر دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے، اور جنرل دکاس اقچا خاتون سے کہہ رہا تھا کہ یہ مجھے لگ رہا تھا کہ تم نے ہار مان لی ہے، کہ جب راجہ خاتون نے تمہیں دیکھا اور اس نے تم پر الزام لگایا کہ میں نے سمجھا کہ تم اب کبھی بھی یہاں پر دوبارہ نہیں آ سکو گی، مگر تم نے ہار نہیں مانی اور تم دوبارہ واپس آ گئی۔ تو اس کے بعد اقچا خاتون کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتی ہوں، آپ بھی میرے بڑوں کی طرح ہیں اور آپ بھی میرے سردار ہیں، اس لیے میں آپ کو اکیلے کیسے چھوڑ سکتی تھی، اس لیے مجھے واپس آنا پڑا۔ اس کے بعد اقچا خاتون جنرل دکاس کی ہتھ کھڑی کھول دیتی ہے اور اسے آزاد کروا دیتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل دکاس اور اقچا خاتون وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ حق مہر والدہ اپنے خیمے میں موجود ہوتی ہیں اور وہ کام میں مصروف ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ حق مہر والدہ آوازیں سنتی ہیں کہ لوگ سپاہی زور زور سے پکار کر یہ بتا رہے تھے کہ جنرل دکاس قبیلے سے بھاگ گیا ہے، اور جنرل دکاس اس قبیلے سے بھاگ گیا ہے۔ تو یہ باتیں سن کر حق مہر والدہ اور باقی تمام سپاہی بہت حیران ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ الپرسلان اور اس کے سپاہی جب یہ بات سنتے ہیں تو اس کے بعد الپرسلان اپنے سپاہیوں کے ہمراہ جنگل میں جاتے ہیں اور جنرل دکاس کا پیچھا کرتے ہیں، اور ان کے نشانات کا تعاقب کرتے ہوئے ان تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جنرل دکاس کو پھر سے قیدی بنا کر واپس قبیلے میں لے آتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ تمام سپاہی اور چاوری صاحب اور باقی تمام لوگ جنرل دکاس کو واپس اس قبیلے میں دیکھنے کے بعد بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور کہہ رہے تھے کہ یہ کافر ہے، اسے سزائے موت ہونی چاہیے، اسے مار دو، اسے مار دو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل دکاس کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اگلی صبح ہو جاتی ہے، اور اگلی صبح ہونے کے بعد الپرسلان اپنے سپاہیوں کے ساتھ الپاگوس سے ملنے کے لیے ایک جگہ پر آ جاتا ہے، اور وہاں پر آ کر الپرسلان اور الپاگوس ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں، اور وہ سپاہی بھی الپاگوس کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ وہی الپاگوس ہے جس کے ساتھ ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے اور ہم نے کچھ عرصہ اس کے ساتھ گزارا۔ تو اس کے بعد وہ تمام کے تمام سپاہی ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں دوسری طرف مر قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے،
اور اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔